دوستو کیسے ہیں آپ؟ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کیسے ختم ہوئی، اس کے محرکات کیا تھے، کہانی کیا تھی، ہم اس پر بات کر رہے تھے۔ اندلس میں مسلمانوں کے عروج کا دور 711 سے 1031، 711 سے 1031 تک رہا تھا، یعنی تقریباً 320 برس تک مسلمان اندلس میں سیاہ و سفید کے تقریباً مالک تھے اور اپنی مخالف عیسائی ریاستوں کو جو شمالی اندلس میں جمع ہو چکی تھیں انہیں بھی مسلمانوں نے مسلسل دفاعی پوزیشن میں رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب 1031 میں اندلس کی مرکزی اموی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تو صورتحال بدل گئی۔ اموی سلطنت، جس کو انہوں نے خلافت کا نام دیا ہوا تھا، اس کی تباہی اندلس میں عیسائیوں کے عروج اور مسلمانوں کے زوال کا نکارہ ثابت ہوئی ایک دفعہ۔ اس کے خاتمے کے ساتھ ہی اندلس میں مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ ہم نے پچھلی قسط میں آپ کو دکھایا کہ اموی سلطنت کی جگہ 20 کے لگ بھگ چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستیں وجود میں آ گئی تھیں جنہیں اب طائفہ ریاستیں کہا جاتا تھا۔ یہ طائفہ سٹیٹس سابق اموی سلطنت جیسی طاقتور نہیں تھیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ ریاستیں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں، ان کی آبادی اور وسائل ظاہر ہے بہت کم تھے، اس لیے یہ بڑی فوج رکھنا افورڈ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ ان ریاستوں کی کمزوری کی دوسری وجہ تھی اتحاد کی شدید کمی۔ یہ ریاستیں ہر وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ہمسایہ ریاستوں کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی فکر میں رہتی تھیں۔ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ ان کی آپس کی لڑائیوں سے ان کے مشترکہ دشمن یعنی شمالی اندلس کے عیسائی جو ریاستوں کے حکمران ہیں وہ طاقتور ہو رہے ہیں۔ لیکن طائفہ ریاستوں کے حکمران شمالی اندلس کی طرف سے امڑتے خطرے کو نظر انداز کر کے آپس ہی میں جنگ و جدل میں مسلسل مصروف تھے۔ آپسی لڑائیوں کے علاوہ مسلم حکمرانوں کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ انہیں ہر وقت اپنی ریاستوں کے اندر بھی محلاتی سازشوں سے لڑنا پڑتا تھا۔ ہر ریاست کے اندر بھی اقتدار کے لیے ایک الگ میدان کارزار گرم رہتا تھا۔ شاہی خاندان اور درباری اقتدار کے لیے آپس میں مسلسل گتھم گتھا رہتے تھے۔ قدم قدم پر سازشوں کے جال بچھے ہوئے تھے، کون کس سے ملا ہوا ہے، کون کس کا جاسوس ہے، کون کس کا ساتھی ہے، کون پارٹی بدل رہا ہے، کسی کو نہیں معلوم تھا اور سب یہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ آپسی لڑائیوں اور سازشوں سے جو وقت ان کے پاس بچ رہتا اسے یہ حکمران طبقہ عیاشیوں میں ضائع کر دیتا۔ عوام کی بھلائی کے لیے سوچنے کی کسی کو فرصت نہیں تھی اور میرا خیال ہے کہ خواہش بھی نہیں تھی۔ اس نفسہ نفسی کے دور میں مسلم رعایا ذہنی طور پر اپنے حکمران طبقے سے بہت دور ہو چکی تھی۔ ان کی نظر میں ان کے حکمران عیاش، سازشی اور عیسائیوں کے پٹھو تھے، کیونکہ وہ اکثر اپنی آپسی لڑائیوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف عیسائیوں کی مدد لینے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ یعنی جب ایک مسلم ریاست کا حکمران دوسرے کے خلاف، دوسرے مسلمان حکمران کے خلاف فوج کشی کرتا، جنگ کرتا، تو عیسائیوں سے فوجی مدد مانگ لیا کرتا تھا۔ اس مدد کے بدلے میں ان عیسائیوں کو خوش رکھنے کے لیے بھاری رقمیں اور قیمتی تحفے تحائف بھی بھیجے جاتے تھے۔ لیکن اپنی انا کی تسکین کے لیے مسلمان حکمران یہ سب کچھ بھی کر گزرتے تھے خوشی خوشی۔ طائفہ ریاستوں میں اتحاد کی اس زبردست کمی کا فائدہ اٹھایا عیسائی ریاست کاستیل کے حکمران کنگ الفانسو VI نے۔ الفانسو VI 1070 کی دہائی یا 1070s میں کاستیل کے بادشاہ بنے تھے۔ وہ بہت ہی ذہین اور زیرک حکمران تھے۔ انہوں نے مسلم طائفہ ریاستوں میں اپنے جاسوسوں کا ایک جال بچھا رکھا تھا جو انہیں پل پل کی خبر پہنچاتے تھے۔ ان جاسوسوں کے ذریعے الفانسو کو طائفہ ریاستوں کے اندرونی حالات اور وہاں چلنے والی سازشوں کا بھی علم ہوتا رہتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اندلس کی ان مسلمان طائفہ ریاستوں کو ایک ایک کر کے اپنے قبضے میں لانے کا ایک پلان تیار کیا۔ آپ شاید یہ سن کر حیران ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قبضے کے لیے انہیں موقع بھی خود انہی مسلمان حکمرانوں نے فراہم کیا تھا۔ وہ یوں کہ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ مسلم حکمران آپسی لڑائیوں میں عیسائی حکمرانوں سے مدد مانگتے تھے، اور جن سے مدد مانگتے تھے ان میں الفانسو بھی شامل تھے۔ الفانسو کی فوجی طاقت دوسرے عیسائی حکمرانوں سے بہت زیادہ تھی، کیونکہ ان کے پاس کاستیل کے ساتھ لیون کی ریاست بھی تھی، یعنی وہ دو طاقتور ریاستوں کے مشترکہ حکمران تھے۔ انہیں اندلس میں سب سے طاقتور حکمران سمجھا جاتا تھا، عیسائیوں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی۔ اب مسلم طائفہ ریاستوں کے حکمرانوں نے یہ کیا کہ الفانسو سے رابطے کیے اور ایک دوسرے کے خلاف ان سے مدد مانگنے لگے۔ یعنی آپس میں لڑنے والے ایک ہی ایسے مددگار کے پاس چلے گئے جو دراصل ان کا دشمن تھا۔
اب کنگ الفانسو کے لیے یہ صورتحال بہت شاندار تھی۔ شکار خود چل کر شکاری کے پاس آ گیا تھا۔ انہوں نے حکمت عملی سے کام لیا۔ کنگ الفانسو نے اور مسلم حکمرانوں کی مدد کرنے کی حامی بھر لی، لیکن ساتھ ہی یہ شرط عائد کر دی کہ مدد چاہیے تو ہر سال خراج دینا ہوگا، یعنی سونے چاندی سے لدی گاڑیاں کاستیل بھیجنا ہوں گی کنگ الفانسو 6 کے پاس۔ یہ ایک طرح سے پروٹیکشن منی یا خراج تھا جس کے بدلے الفانسو نے مسلم طائفہ ریاستوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس خراج کا مطلب یہ تھا کہ ان ریاستوں کی آزادی اب صرف برائے نام تھی۔ اصل میں یہ ریاستیں کاستیل اور اس کے حکمران الفانسو کی غلام تھیں۔ مسلم حکمران اس وقت ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں اس حد تک الجھ چکے تھے کہ وہ الفانسو کی چال کو نہ سمجھ سکے اور انہیں خراج دینے لگے۔ یوں صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی خاطر مسلم حکمرانوں نے اپنی آزادی کو الفانسو 6 کے پاس گروی رکھ دیا۔ الفانسو پر بھروسہ کرنا مسلم حکمرانوں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کنگ الفانسو کا مسلم طائفہ ریاستوں کی مدد کرنے کا دراصل کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو مسلم ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی جو پلاننگ کر چکے تھے، یہ بات اسی کا حصہ تھی۔ یہ بہت سادہ سا پلان تھا، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کا، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ الفانسو کا کام اس میں بس اتنا تھا کہ مسلم ریاستوں کو مسلسل آپس میں لڑوایا جاتا رہے تاکہ وہ اپنے تحفظ کے لیے بار بار الفانسو کے پاس آئیں اور انہیں خراج ادا کریں۔ چنانچہ طائفہ ریاستوں نے، جو کہ پہلے ہی بہت کمزور تھیں، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے الفانسو کو بڑے پیمانے پر سونا، چاندی اور اس طرح کے قیمتی تحائف دینا شروع کر دیے۔ اس دولت سے الفانسو کی ریاست کاستیل بہت امیر ہو گئی۔ مسلمان حکمرانوں سے جمع کی گئی دولت سے کاستیل اور لیون میں گرجا گھر اور دوسری عبادت گاہیں تعمیر ہوتی رہیں۔ اس کے علاوہ یہ پیسہ کنگ الفانسو اپنی فوج کی مضبوطی پر بھی خوب خرچ کرتے رہے۔ یوں دیکھا جائے دوستو تو مسلمان الفانسو کو پیسے دے کر اپنے دشمن کے ہاتھ خود ہی مضبوط کر رہے تھے اور اپنی تباہی کا سامان کر رہے تھے۔ مگر اس وقت کسی کو یہ احساس شاید اس لیے نہیں ہوا کہ آپسی دشمنیاں بہت شدید تھیں۔ دوسری طرف کاستیل کو پیسے دینے کی وجہ سے طائفہ ریاستوں کے خزانے بھی خالی ہونے لگے۔ ریاستوں کے حکمران اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی عوام پر بھاری ٹیکس لگانے لگے، جس سے عوام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ان ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف بغاوتیں شروع کر دیں۔ یوں کئی ریاستوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ تو خانہ جنگیوں اور خالی خزانوں کی وجہ سے مسلمان ریاستیں کسی بیرونی حملہ آور کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اس دوران مسلمان ریاستوں کی اپنی لڑائیاں بھی بے قابو ہو چکی تھیں۔ ریاست اشبیلیہ اور غرناطہ میں بھی لڑائی جاری تھی اور ادھر قرطبہ اور تلیتلا میں بھی دشمنی پیدا ہو چکی تھی۔ الفانسو نے غرناطہ کے خلاف پہلے اشبیلیہ اور پھر قرطبہ کے خلاف تلیتلا کی مدد کی۔ الفانسو کی مدد سے اشبیلیہ اور تلیتلا میدان جنگ میں کامیاب ہو گئیں۔ ان کامیابیوں سے الفانسو کا حوصلہ اور بڑھ گیا، کیونکہ یہ سب کچھ ان کے پلان کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کی ہر آپسی جنگ الفانسو اور کاستیل کی ریاست کو طاقتور بناتی چلی جا رہی تھی اور مسلم ریاستوں کو کمزور سے کمزور کر رہی تھی۔ جب الفانسو نے دیکھا کہ ان کی ڈیوائیڈ اینڈ رول والی اسٹریٹجی بہت زبردست کام کر رہی ہے، تو انہوں نے اپنی پلاننگ کے دوسرے مرحلے پر کام شروع کیا، یعنی ایک ایک کر کے کمزور مسلم ریاستوں کو باقاعدہ نگلنے کا کام۔ ان کا پہلا شکار تلیتلا کی ریاست بنی۔ تلیتلا شہر اندلس کے عین درمیان میں واقع تھا۔ اس شہر کے نام پر اس پوری ریاست کو تلیتلا کہا جاتا تھا، بلکہ ہر مسلم طائفہ اسٹیٹ کا نام اس کے دارالحکومت کے نام پر ہی رکھا گیا تھا۔ تلیتلا کی ریاست کاستیل کے بارڈر پر تھی، اس لیے یہ الفانسو کا پہلا آسان شکار تھی، حالانکہ یہ وہی ریاست تھی جس کی الفانسو 6 نے قرطبہ کے خلاف مدد کی تھی۔ الفانسو نے 1085 میں اس ریاست کے مرکزی شہر تلیتلا کا محاصرہ کر لیا۔ ممکن ہے یہ شہر فتح نہ ہو پاتا، کیونکہ اس کے شہری بھرپور مزاحمت کر رہے تھے اور آخر وقت تک لڑنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن شہریوں کی بدقسمتی کہ ان کے حکمران اب لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ تلیتلا کے حکمران القادر نے ایک معمولی سی جاگیر کے بدلے اپنا شہر سرنڈر کر دیا۔ یعنی الفانسو اور القادر میں یہ معاہدہ طے پایا کہ اگر القادر تلیتلا کو سرنڈر کر دیں تو انہیں ایک جاگیر دے دی جائے گی جہاں وہ اپنی باقی زندگی آرام سے گزار سکیں گے اور ان کی جان بخشی بھی کر دی جائے گی۔ جب مسلم حکمرانوں نے ہی سمجھوتا کر لیا تو ظاہر عام آدمی کہاں تک مقابلہ کرتے۔ الفانسو کی فوج نے شہری مزاحمت کو آسانی سے کچل کر وہاں قبضہ کر لیا۔
یوں مسلمانوں کا ایک بہت اہم شہر بلکہ پوری چھوٹی ریاست ہی عیسائیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ یوں اندلس میں اموی سلطنت کے خاتمے کے محض 54 برس 54 ایئر کے بعد مسلمانوں کا پہلا بڑا علاقہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اندلس کی باقی مسلم ریاستیں بھی محض چند برس کی مہمان ہیں اور زیادہ سے زیادہ 15-20 برس میں پورا اندلس عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ لیکن اس موقع پر مسلمانوں کو ایک بیرونی مدد ملی۔ اس بیرونی مدد نے اندلس میں مسلمانوں کے قیام اور حکومت کو مزید 4 صدیوں کی لائف لائن دے دی۔ یہ مدد مسلمانوں کو کیسے اور کہاں سے ملی؟ مائی کیوریس فیلوز، تلیتلا پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا تو اندلس کے مسلم حکمران جو آپس میں جھگڑ رہے تھے وہ گویا ایک دم ہوش میں آ گئے۔ انہیں اچانک احساس ہوا کہ الفانسو ان کا دوست نہیں بلکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے کے تحت انہیں آپس میں لڑا کر کمزور کرتا ہے اور پھر قبضہ کرتا ہے۔ غرناطہ کے حکمران عبداللہ بن بلقین نے تلیتلا کی شکست پر کہا تھا کہ الفانسو 6 کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان شہر سے پہلے بھاری خراج وصول کرے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے مختلف طریقوں اور حملوں کے ذریعے ہراساں بھی کرتا رہے، حتیٰ کہ وہ شہر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے، جیسا کہ تلیتلا کے ساتھ ہوا۔ تو اب تلیتلا کو عیسائیوں کے ہاتھوں گنوانے کے بعد باقی مسلم ریاستوں کے حکمران وقتی طور پر اپنے اختلافات بھلا کر سر جوڑ کر بیٹھے اور غور کرنے لگے کہ الفانسو 6 کو کیسے روکا جائے۔ آخر سب نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ مسلمانوں کی تقدیر واقعی یہاں پر بدلنے والا تھا۔ انہوں نے طے کیا کہ الفانسو 6 کا مقابلہ کرنے کے لیے افریقہ کے سب سے طاقتور حکمران یوسف بن تاشفین کو اندلس آنے کی دعوت دی جائے۔ وہ اس آپشن پر غور کر رہے تھے، لیکن ساتھ میں انہیں ایک اور پریشانی بھی بہرحال تھی۔ وہ یہ کہ اگر ایک طاقتور حکمران، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ الفانسو کو باہر سے آ کر یہاں شکست دے سکتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ ان کے علاقوں پر اپنی حکومت قائم نہیں کرے گا؟ یعنی وہ مسلم علاقوں پر قبضہ کر کے نہیں بیٹھ جائے گا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ اس بات پر بہت سوچتے ہوئے مسلمان حکمران، اس اندلس سرزمین کے مسلمان حکمران اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر یوسف بن تاشفین نے الفانسو کو شکست دینے کے بعد ان پر بالادستی قائم کر بھی لی تو کم از کم الفانسو کے غلام بننے سے بہت بہتر ہے کہ وہ یوسف بن تاشفین کے زیر اثر حکومت کرتے رہے۔ سو انہوں نے یوسف بن تاشفین کو آخری آپشن کے طور پر بلانے کا فیصلہ کیا۔ مسلمان حکمرانوں میں جو صاحب یوسف بن تاشفین کو بلانے کے لیے سب سے زیادہ ڈیسپریٹ تھے، سب سے زیادہ حامی تھے، ان کا نام تھا المعتمد۔ المعتمد ریاست اشبیلیہ کے حکمران تھے۔ اس زمانے میں یعنی 1085 کے لگ بھگ اشبیلیہ ہی مسلمانوں کی سب سے بڑی اور طاقتور ریاست تھی اس علاقے میں۔ اس ریاست نے دوسری مسلم ریاستوں کو بھی اپنی حدود میں شامل کرنا شروع کر دیا تھا، حتیٰ کہ قرطبہ پر بھی ان کا کنٹرول ہو چکا تھا۔ لیکن اس ریاست میں بھی الفانسو کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ المعتمد سوچ رہے تھے اور درست سوچ رہے تھے کہ تلیتلا کے بعد الفانسو کا اگلا شکار اشبیلیہ کی ریاست ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تلیتلا کا بارڈر اشبیلیہ سے ملتا تھا اور تلیتلا کنگ الفانسو کی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا۔ یعنی الفانسو کا نشانہ اب اشبیلیہ ہی تھا اور اشبیلیہ پر قبضے کا مطلب یہ تھا کہ باقی اندلس اب کوئی مشکل نہیں رہ گیا۔ المعتمد جانتے تھے کہ وہ تنہا الفانسو کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے وہ ہر قیمت پر یوسف بن تاشفین کو اندلس بلانا چاہتے تھے، خواہ اس کے لیے انہیں اپنی سلطنت کی قیمت ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کہتے ہیں جب المعتمد نے اپنے درباریوں کو بتایا کہ وہ الفانسو کے خلاف یوسف بن تاشفین سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اعتراض کیا۔ المعتمد کے ایک بیٹے نے ان سے کہا کہ یوسف بن تاشفین کو بلانے میں خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ الفانسو کو شکست دینے کے بعد وہ ہم پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس صورت میں ہم الفانسو کی جگہ یوسف بن تاشفین کے غلام بن جائیں گے، ہمارے لیے تو صورتحال وہی رہے گی۔ المعتمد نے اپنے بیٹے کی بات تحمل سے سنی اور پھر اس کا تاریخی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ کاستیل میں الفانسو کے سور پالنے سے بہتر ہے کہ میں افریقہ میں بربر کا غلام بن کر اونٹ چرانے لگوں۔ المعتمد کا یہ جواب سن کر ان کا بیٹا اور درباری خاموش ہو گئے اور المعتمد نے یوسف بن تاشفین سے رابطے شروع کر دیے۔ اس حوالے سے ایک اور دلچسپ قصہ بھی دوستوں مشہور ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ مسلم ریاستوں کے حکمران الفانسو کو خراج دیتے تھے، ان میں اشبیلیہ کے المعتمد بھی شامل تھے۔ ایک بار المعتمد نے خراج کی رقم بھیجنے میں تاخیر کر دی۔
الفانسو نے المعتمد کے دربار میں اپنا ایک سفیر بھی تعینات کر رکھا تھا جسے المعتمد نے قتل کروا دیا۔ ان دونوں واقعات یعنی سفیر کے قتل اور خراج کی ادائیگی میں تاخیر پر الفانسو کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ اشبیلیہ پر دھاوا بول دیا اور پیش قدمی کرتے ہوئے اشبیلیہ شہر کے باہر پہنچ گئے۔ شہر کے باہر پہنچ کر انہوں نے المعتمد کو طنز اور حقارت سے بھرا ایک پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا، میرے لیے ایک پنکھا بھیجو تاکہ میں اس سے مکھیوں کو ہٹا سکوں جو مجھے بہت تنگ کر رہی ہیں۔ اس پیغام کا المعتمد نے جو جواب بھیجا وہ اس سے بھی زیادہ حقارت آمیز تھا۔ اس نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ المرابطون سپاہیوں کے ہاتھوں میں چمڑے کے پنکھے ہیں جن کے ذریعے وہ آپ کو مکھیوں سے نہیں بچائیں گے بلکہ مجھے آپ سے بچائیں گے۔ المرابطون کا لفظ المعتمد نے اس لیے استعمال کیا تھا کیونکہ یوسف بن تاشفین کی سلطنت المرابطون ہی کہلاتی تھی۔ چمڑے کے پنکھوں سے المعتمد کی مراد وہ ڈھالیں تھیں جو یوسف بن تاشفین کے سپاہی استعمال کرتے تھے۔ یہ ڈھالیں افریقہ میں پائے جانے والے ایک ہرن کے چمڑے سے بنائی جاتی تھیں۔ یہ لوہے کی ڈھالوں سے زیادہ پائیدار ہوتی تھیں اور ان میں لچک کی وجہ سے انہیں توڑنا ذرا مشکل ہوتا تھا۔ اس وجہ سے تیر اور نیزے وغیرہ ان پر زیادہ اثر نہیں کرتے تھے۔ یوں المعتمد نے الفانسو کو کھلی دھمکی دے دی تھی کہ وہ ان کے مقابلے میں یوسف بن تاشفین کی مدد لینے والے ہیں۔ بہرحال الفانسو اشبیلیہ شہر کے ارد گرد کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے، لیکن شہر پر وہ قبضہ نہیں کر سکے۔ ادھر المعتمد نے مسلسل یوسف بن تاشفین کو خطوط بھیجنا شروع کیے اور مطالبہ کیا کہ وہ جلد سے جلد ایک بڑی فوج لے کر اندلس پہنچ جائیں اور انہیں بچائیں۔ وہ لکھ رہے تھے کہ اگر یوسف بن تاشفین نے فوری مدد نہ کی تو مسلم طائفہ ریاستیں بہت جلد عیسائیوں کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ اب دوستو دیکھیں کہ یہ یوسف بن تاشفین کون تھے اور ان کا وہ المرابطون امپائر کیا تھا جس کی دھمکی المعتمد نے الفانسو کو دے کر ڈرایا تھا۔ مائی کیورس فیلوز، یوسف بن تاشفین کوئی عام حکمران نہیں تھے بلکہ اصل میں وہ ایک مذہبی تحریک المرابطون کے لیڈر تھے۔ یہ تحریک جسے عربی میں المرابطون اور انگلش میں المراویتس بھی کہا جاتا ہے، یہ بربر قبیلوں کے ایک اتحاد کا نام تھا۔ اس تحریک کی شروعات 1030 سے 1030 یا 1040 کے ارد گرد افریقہ کے صحرائے اعظم سہارا ڈیزرٹ میں ہوئی تھی۔ اس تحریک کے بانی ایک بربر سردار یحییٰ ابن ابراہیم تھے۔ یہ مالکی فرقے کے ایک مبلغ عبداللہ ابن یاسین کی تعلیمات کی پیروی کرتے تھے۔ اس تحریک کو المرابطون شاید اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے مذہبی پیشوا عبداللہ ابن یاسین کا تعلق ایک افریقی علاقے رباط سے تھا۔ تاہم اس بات پر مورخین متفق نہیں ہیں۔ اس تحریک کو المرابطون کہنے کی وجہ جو بھی تھی، اس تحریک نے دوستو جلد ہی شمالی افریقہ کے اندر ایک امپائر کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس تحریک کے لوگ عیش و عشرت سے نفرت کرتے تھے اور مسلمانوں کو سادگی کا درس دیتے تھے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ اور ایک ہی مذہبی امام پیشوا ہونا چاہیے اور سب کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے تمام اسلامی دنیا کو اپنے کنٹرول میں لانے کا مشن اختیار کر رکھا تھا، اپنے آپ کو یہ مشن سونپ رکھا تھا۔ اس مشن کے لیے تلوار اٹھانے کو وہ جہاد سمجھتے تھے، یعنی ان کے نزدیک اپنے مقصد کے لیے مسلمان علاقوں پر حملے کرنا اور انہیں فتح کرنا بھی جائز تھا، اور یہ عین جہاد تھا ان کے نزدیک۔ 1071 میں اس تحریک کے سب سے بڑے لیڈر ابو بکر بن عمر اللمتونی تھے۔ وہ لمتونہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے کزن کا نام تھا یوسف بن تاشفین۔ یوسف بن تاشفین ان کے کزن تھے۔ ابو بکر بن عمر کے دور میں المرابطون کی سلطنت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ مراکش اور تیونس کے جہاں یہ علاقے ہیں، ان سمیت شمالی افریقہ کے کئی ممالک میں وہ فوجی کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے تھے۔ ان کامیابیوں میں یوسف بن تاشفین ان کے ساتھ تھے۔ ابو بکر بن عمر بھی اپنے ساتھیوں میں یوسف بن تاشفین پر ہی سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ انہیں ایک بغاوت سے نمٹنے کے لیے مراکش کو چھوڑ کر سہارا ڈیزرٹ کی طرف ایک لمبے سفر پر کوچ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی غیر موجودگی میں اپنے سب سے وفادار ساتھی یوسف بن تاشفین کو مراکش کا حکمران عارضی طور پر مقرر کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور حیرت انگیز کام کیا۔ انہوں نے اپنی ایک بیوی زینب کو طلاق دے دی اور یوسف بن تاشفین کو اجازت دے دی کہ وہ زینب کی عدت پوری ہونے کے بعد ان سے شادی کرنا چاہیں تو کر لیں۔ یہ حیرت انگیز اقدام انہوں نے غالباً اس وجہ سے اٹھایا کہ وہ زینب کو اپنے ساتھ صحرائی علاقے میں ایک لمبے سفر پر نہیں لے جانا چاہتے تھے، یا وہ نہیں جانا چاہتی تھیں۔
بہرحال وجہ جو بھی تھی، ابو بکر اپنی سلطنت اور اپنی پیاری بیوی ذہین بیوی دونوں کو اپنے ہاتھوں سے یوسف بن تاشفین کے حوالے کر کے ریگستان میں طویل ترین سفر پر نکل گئے۔ دوستو، یوں حکومت کی باغ ڈور عارضی طور پر نگران کے طور پر یوسف بن تاشفین نے سنبھال لی اور زینب سے شادی بھی کر لی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زینب نے جلد ہی یوسف بن تاشفین کے دل میں جگہ بنا لی اور سیاسی معاملات میں بھی وہ انہیں مشورے دینے لگی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک برس بعد ابو بکر بن عمر واپس آ گئے اور مراکش شہر سے کچھ فاصلے پر اپنا کیمپ لگا لیا۔ وہ یوسف بن تاشفین سے اپنی حکومت واپس لینا چاہتے تھے جو انہوں نے بطور امانت یوسف بن تاشفین کے حوالے کر دی تھی۔ اب صورتحال لیکن وہاں بدل چکی تھی۔ یوسف بن تاشفین حکومت واپس کرنے پر تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ابو بکر کی غیر موجودگی میں مراکش شہر کو بہت شاندار بنا لیا تھا اور بہت سے قبائلی سرداروں اور عوام کی حمایت بھی اپنے لیے حاصل کر لی تھی۔ ان کے پاس ایک طاقتور وفادار فوج تیار تھی۔ انہوں نے افریقہ کے کئی نئے علاقے بھی فتح کر لیے تھے، جس کی وجہ سے ان کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی اور لوگ ان پر بہت زیادہ اعتماد بھی کرنے لگے تھے۔ لیکن ابو بکر بن عمر سے جنگ کا فیصلہ پھر بھی آسان نہیں تھا۔ یوسف بن تاشفین اپنے کزن کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر دنیا کی نظروں میں غدار نہیں کہلانا چاہتے تھے۔ اس لیے ان کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح جنگ کو ٹال دیں اور مذاکرات سے کوئی ایسا سمجھوتا کر لیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی ابو بکر بن عمر بھی مطمئن ہو جائیں اور یوسف بن تاشفین کو مراکش کا تخت بھی نہ چھوڑنا پڑے۔ اب جنگ کے بغیر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادھر ابو بکر بن عمر کی طرف سے یوسف بن تاشفین کو مسلسل پیغام مل رہے تھے کہ وہ ان کے کیمپ میں حاضر ہوں اور اطاعت کا سر جھکانے کا اعلان کریں۔ یوسف بن تاشفین کو معلوم تھا کہ ابو بکر بن عمر کے کیمپ میں جانے میں خطرہ ہے۔ اگر یوسف بن تاشفین اس کیمپ میں چلے جاتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوں گے، اور کیا ضمانت ہے کہ وہ زندہ واپس آئیں گے۔ اگر وہ جانے سے انکار کرتے تو ظاہر ہے جنگ کا خطرہ تھا، جس میں ظاہر ہے دونوں فوجیں ٹکراتی اور دونوں کا بھاری نقصان ہوتا۔ بظاہر یہ آگے کھڈا اور پیچھے کھائی والی صورتحال تھی۔ اس سلجھن کی سلجھن ڈھونڈنے کے لیے یوسف بن تاشفین نے اپنی ذہین بیوی زینب سے مشورہ کیا۔ زینب چونکہ پہلے ابو بکر بن عمر کی بیوی رہ چکی تھیں، اس لیے وہ ان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ انہوں نے یوسف بن تاشفین کو مشورہ دیا کہ وہ ابو بکر کے کیمپ میں ہرگز نہ جائیں، بلکہ انہیں تحفے وغیرہ بھیج کر راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جب زینب اپنے شوہر کو یہ مشورہ دے رہی تھیں تو اس وقت ابو بکر بن عمر کے کیمپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ ابو بکر بن عمر کے ساتھ آئے صحرائی جنگجو مراکش شہر کی شان و شوکت کے قصے سن کر اسے دیکھنے کے لیے بے تاب ہو چکے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں ابو بکر بن عمر کے ساتھ آئے یہ صحرائی جنگجو شہر میں آنے لگے۔ یوسف بن تاشفین نے نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو شہر میں آنے کی اجازت دی، بلکہ انہیں قیمتی تحائف بھی دیے۔ ان فیورز کی وجہ سے ابو بکر بن عمر کے جنگجو یوسف بن تاشفین کے مداح ہو گئے۔ ادھر ابو بکر بن عمر نے جب یہ دیکھا کہ ان کے فوجی بگھوڑے ہو رہے ہیں اور ان کی وفاداریاں مشکوک ہو گئی ہیں، تو وہ بھی سمجھ گئے کہ جنگ کی صورت میں ان کی شکست تو یقینی ہے۔ اب انہوں نے یوسف بن تاشفین سے خود رابطہ کیا اور تخت سے دستبرداری پر تیار ہو گئے۔ اس طرح دوستو یوسف بن تاشفین کے لیے ابو بکر بن عمر کے کیمپ میں جانا آسان ہو گیا۔ چنانچہ ایک روز یوسف بن تاشفین گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے جنگجوؤں کو ساتھ لیا، غلاموں کو ساتھ لیا اور ابو بکر کے کیمپ میں پہنچ گئے۔ جب ابو بکر ان سے سلام لینے کے لیے آگے بڑھے تو یوسف نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی سلام کا جواب دیا، یعنی ابو بکر کی تعظیم کے لیے گھوڑے سے نہیں اترے۔ ان کا یہ اقدام اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اب ابو بکر بن عمر کے ماتحت نہیں رہے، بلکہ خود مختار ہو چکے ہیں اور وہ انہیں بادشاہ یا حکمران تسلیم نہیں کرتے۔ سلام دعا کے بعد یوسف بن تاشفین گھوڑے سے اترے اور دونوں زمین پر بچھی ہوئی ایک چادر پر بیٹھ گئے۔ یہاں گواہوں کی موجودگی میں دونوں حکمرانوں میں ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے تحت المرابطون کی سلطنت کو ابو بکر اور یوسف بن تاشفین کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ سلطنت کے صحرائی علاقے ابو بکر کے حوالے کر دیے گئے، جبکہ مراکش شہر اور سلطنت کا بڑا حصہ جو زیادہ ترقی یافتہ تھا وہ یوسف بن تاشفین کے قبضے میں چلا گیا۔ اس تقسیم کے بدلے میں یوسف بن تاشفین نے بھی ابو بکر بن عمر کو علامتی طور پر اپنا حکمران اپنے سے برتر تسلیم کر لیا اور اپنی خود مختاری اور حکومت برقرار رکھی۔ یعنی اب پوری المرابطون سلطنت کے حکمران تو بظاہر ابو بکر بن عمر ہی تھے، لیکن اس سلطنت کے ایک بڑے اور طاقتور حصے کے ڈیفیکٹو حکمران یوسف بن تاشفین تھے۔
یوسف کو اپنی بیوی زینب کا مشورہ ابھی تک یاد تھا، چنانچہ معاہدے کے فوراً بعد انہوں نے کئی گھوڑے، کھانے پینے کا سامان اور ہتھیار وغیرہ تحفے کے طور پر ابوبکر بن عمر کے کیمپ میں بھیجے۔ ابوبکر بن عمر نے یہ تحفے قبول کر لیے۔ اس کے بعد وہ اپنی فوج کے ساتھ صحرا میں لوٹ گئے، جہاں وہ طویل عرصہ مقامی قبائل پر حکومت کرتے رہے۔ ان کا انتقال غالباً 1087 میں ہوا۔ یوسف بن تاشفین نے اپنے کزن کے ساتھ کیے گئے اس معاہدے کو ان کی موت تک نبھایا۔ جب تک ابوبکر بن عمر زندہ رہے، المرابطون کی سلطنت میں ڈھالے گئے سکوں پر ان کا نام بطور حکمران لکھا جاتا رہا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر یوسف بن تاشفین نے سکوں پر اپنا نام کھدوانا شروع کیا اور ساتھ میں امیر المسلمین یعنی مسلمانوں کے امیر کا ٹائٹل بھی اختیار کیا۔ حالانکہ عام طور پر مسلمانوں میں امیر المومنین کا ٹائٹل اختیار کیا جاتا تھا، جو خلیفہ کے لیے مختص تھا، استعمال ہوتا تھا، لیکن یوسف بن تاشفین نے امیر المسلمین بن کر یہ ظاہر کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ ہرگز نہیں کر رہے اور بغداد کے عباسی خلفاء ہی کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی یوسف بن تاشفین علامتی طور پر بغداد کی عباسی خلافت ہی کے پیروکار تھے۔ تو بہرحال دوستو، 1080 کی دہائی 1080s میں یوسف بن تاشفین المرابطون امپائر کے ایک بڑے علاقے کے حکمران تھے۔ انہی امیر المسلمین یوسف بن تاشفین کے پاس اندلس سے اشبیلیہ کے حکمران المعتمد اور دوسرے مسلمان حکمرانوں کے وہاں سے خطوط آ رہے تھے، جو ان سے عیسائی حکمران الفانسو 6 کے خلاف فوجی مدد مانگ رہے تھے۔ لیکن یوسف بن تاشفین اندلس نہیں جانا چاہتے تھے۔ شاید اسی لیے انہوں نے اندلسی مسلمانوں کی مدد کے لیے کچھ شرائط رکھ دیں۔ یہ شرائط کیا تھیں؟ اور دوستو، آپ کو ایک عجیب بات بتائیں کہ یوسف بن تاشفین کا اندلس میں جانا ان شرائط کے بعد پھر بھی نامکمل مشن ہی رہا۔ یہ نامکمل مشن کیا تھا، یہ شرائط کیا تھی، اس پر اگلے ویلاگ میں بات کریں گے، ضرور دیکھیے گا۔ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت دوستو نیست و نابود کیوں ہوئی تھی، اس پر ہمارا یہ ویلاگ کا سلسلہ جاری ہے، ضرور دیکھیے، اور اگر آپ نے یہ سلسلہ شروع سے نہیں دیکھا تو یہاں ٹچ کر لیجیے۔